ہم پڑھ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین کے تحت ہم نے آخری نشست میں یہ پڑھا تھا کہ جب فرعون نے یہ سوال کیا، قال فرعون وما رب العالمین، کہ عالمین کا رب ماں کون ہے؟ تو جواب دیا گیا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ اس آیت کا جو ترجمہ ہے سادہ سا کہ تربیت کرنے والا، پالنے والا، نگہبان، نگرانی کرنے والا آسمان کی، زمین کی اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے۔ وما بینہما، یہ جملہ بہت اہم ہے، وما بینہما، جو ان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اچھا، عرب کا جو معاشرہ ہے، عرب کے معاشرے میں جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ عالمین میں صرف انسان ہیں، کیونکہ ان کے جو احساسات تھے، جو ان کا شعور تھا، اس کے مطابق صرف جاندار ہی اس میں داخل ہیں، جبکہ سائنس نے تو بہت بعد میں آ کے یہ بات جو تھی وہ لوگوں کے سامنے پیش کی کہ جی پتھروں کے اندر بھی ارتعاش ہے، پتھروں کے اندر بھی لہریں ہیں۔ تو جس چیز تک سائنس ایک عرصے کے بعد پہنچی، قرآن نے تو اس سے پہلے ذکر کر دیا تھا کہ ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہیں۔ ثم قست قلوبکم، ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پانی کے سوتے نکل پڑتے ہیں ان سے، وہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ تو قرآن نے تو بہت عرصہ پہلے بیان کیا۔ تو قرآن کا جو عالمین لفظ ہے یہ اپنے اندر بہت بڑی وسعت لیے ہوئے ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ہر ایک کی اس کی مزاج کے مطابق اس کی تربیت فرما رہا ہے، یعنی جو اس کا تقاضا ہے، جو اس کا تقاضا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر شے کی تربیت۔ اب ہم نے اگر ایک بات پر دیکھا جائے کہ جو اللہ کی تربیت کا انداز ہے ہر ایک کے ساتھ، عالم میں جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، کچھ بھی ہیں، دیکھیے ایک بیج زمین پر گرایا جاتا ہے، وہ زمین میں جا کر پھولتا ہے، اب پھولنے کے بعد وہ ہر طرف سے پھٹ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ، قدرت کاملہ کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف اوپر سے اور نیچے سے پھٹتا ہے، اور اس کے بعد اوپر سے کونپل شاخ نکلتی ہے، نیچے سے جڑ نکلتی ہے۔ آپ جیسے مرضی بیج کو زمین پر ڈالیں یہی کام ہوتا ہے کہ شاخیں اوپر کی طرف نکلتی ہیں۔ اب اگر زمین کا ہر ایک کا اپنا اپنا ایک تقاضا ہو تو جو اوپر کو نکل رہی ہے وہ اوپر کو کیوں جا رہی ہے، کونپل اوپر کو کیوں جا رہی ہے اور جڑ نیچے کو کیوں جا رہی ہے؟ یہ ہے اس کی تربیت کا ایک انداز۔ اس کی تربیت میں غور و فکر کریں کہ جو اوپر کو نکل رہا ہے وہ شاخیں، پھر ان شاخوں میں پھول، پھل، سب کچھ، اور پھر مغز میں روغن، اب چلتے چلے جائیں، اور جو بیج کے نیچے سے وہ جڑ بنتی ہے، زمین کی گہرائی میں راستہ بناتی ہے، اور پھر وہ جڑیں زمین میں سے اپنی خوراک کو اکٹھا کرتی ہیں۔ آپ نے اسی تربیت کا ہی ایک اور منظر ملاحظہ کرنا ہو تو آپ اپنی ذات کی طرف دیکھ لیں، جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ تم اپنی طرف دیکھو، یہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم تمہیں آفاق دکھانے کی بات ہے نا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وفی انفسہم، اپنے اندر دیکھو، اپنے اندر دیکھو تمہاری پیدائش کیسے ہوئی، ایک قطرہ آب، اور اس ایک قطرہ آب سے پھر کیا کیا چیزیں بننا شروع ہوئیں۔ ایک قطرہ آب سے مختلف چیزیں بنی، آنکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان چکھنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، ماخذ اور منبع وہ پانی کا قطرہ۔ ہر ایک کا کام پھر علیحدہ علیحدہ، ایک کام ہر ایک شے دوسری شے سے ٹکرا نہیں رہی۔ یہ ہے اس کی تربیت کا ایک انداز۔ اور
امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ شہتوت کے درخت کے سامنے کھڑے تھے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے امام شافعی سے پوچھا اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے، اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ امام شافعی فرمان لگے اس شہتوت کے درخت کو ہی دیکھ لو، اس کے درخت کو دیکھو، اگر اس کے پتوں کو بکریاں کھائیں تو دودھ حاصل ہوتا، اگر مکھی شہد کی چاٹ لے تو شہد بنتا ہے، ریشم کا کیڑا کھا لیں تو ریشم حاصل ہوتا ہے، ہرن کھا لیں تو مشک حاصل ہوتا ہے۔ اب چار چیزوں کی حقیقت بھی الگ ہے، آثار بھی الگ ہیں، لیکن ایک ہی شے سے مل رہی ہے۔ اب شہتوت کے پتوں کا تقاضا ایک ہی ہو سکتا ہے نا، ایک ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ طبیعت واحدہ ایک ہی تقاضے کا مطالبہ رکھتی ہے۔ اب یا تو وہ اس سے مشک حاصل ہو، یا اس سے شہد حاصل ہو، یا اس سے ریشم حاصل ہو، یا اس سے دودھ حاصل ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی شے ہے اور اس ایک ہی شے سے چار مختلف عالم کے افراد، چار مختلف چیزیں حاصل ہو رہی ہیں؟ تو اب یہ ہے رب العالمین کی تربیت کا ایک انداز۔ قرآن فرما رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، دیکھو تم جانور کھاتا کیا ہے؟ آپ میں سے جو دیہات سے وابستہ ہیں آپ وہ دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، وہ چھوٹا سا کیڑا ایک قوی الجثہ جانور کھا لے تو اس کا منہ پک جاتا ہے، آپ کی مٹھی جتنی چڑیا ہے وہ اسی کیڑے کو کھاتی ہے، وہ اسی کیڑے کو کھاتی ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، اس کا معدہ کتنا ہوگا؟ وہ خود مٹھی بھر جتنی۔ تو جو قوی الجثہ جو منوں کے اعتبار سے خوراک کھانے والا جانور ہے اس کا منہ پک جاتا ہے، وہ کھا نہیں کچھ سکتا۔ اب جو وہ کھاتا ہے وہ سخت کتنا ہے، جو توڑی چارہ جو بھینس کھاتی ہے، گائے کھاتی ہے، وہ کتنا سخت ہے، اس کے مقابلے میں وہ جو کیڑا ہے وہ نرم ہی ہے۔ یہ ہے ربوبیت کا ایک انداز۔ فرمایا دیکھو تمہارے لیے جانوروں میں کتنا بڑا ثبوت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم خون اور گوبر اس کے درمیان میں سے لبنا خالصا، خالص دودھ ٹھنڈا پینے والوں کے لیے فرد بخش، ہم کیسے تمہیں اس کے درمیان سے دودھ نکال کے تمہیں پلاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، عالم کا پالنے والا، عالم کی تربیت کرنے والا۔ اس لیے قرآن بار بار یہ فرما رہا ہے غور کرو، غور کرو، تفکر کرو۔ تمہیں جتنا تم تفکر کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی اللہ کی قدرتوں کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ۔ اللہ سے دعا کریں باری تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔